السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا یہاں سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور اس نے کہا، ارکبوا، سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، مجریہا، اس کا چلنا، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور، البتہ بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ وہی، اور وہ، تجری، چلی، بہم، ان کو لے کر، فی موجن، لہروں میں، کل جبالی، پہاڑ جیسی، ونادا، اور پکارا، نوح علیہ السلام نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکانا، اور تھا، فی معزل، کنارے میں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب، سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ، ولا تکن، اور نہ رہو، مع الکافرین، کافروں کے ساتھ۔ قالا، اس نے کہا، سآوی، میں عنقریب، میں جلدی پناہ لے لیتا ہوں، الی جبل، کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی، وہ بچا لے گا مجھے، من الماء، پانی سے۔ قالا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصمہ، کوئی بچانے والا نہیں ہے، الیوم، آج، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا، مگر، مر رحمہ، جس پر وہ رحم کرے، وحالہ، اور آ گئی، بینہم الموج، ان کے درمیان موج، فکانا، تو وہ ہو گیا، من المغرقین، ڈوبنے والوں میں سے۔ وقیلا، اور کہا گیا، یا ارض، اے زمین، یا ارض ابلعی، نگل لے، ماءکی، اپنے پانی کو، و یا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جا، وغیض الماء، اور وغیضہ، اور خشک کر دیا گیا، الماء، پانی، وقضی، اور پورا ہو چکا، الامر، فیصلہ، کام، واستوت، اور جا لگی کشتی، علی الجودی، جودی پہاڑ پر، وقیلا، اور کہا گیا، بعدن، دوری ہے، للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلباء، ایک تو اہل ایمان جو تھے وہی صرف کشتی پر سوار ہونے تھے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو در حقیقت وہ مومنوں میں سے تھا ہی نہیں، جس وجہ سے وہ نہ آ سکا، اللہ کا فیصلہ ہی نہیں تھا ایسے۔ کشتی پر سوار ہونے کی دعا اس کے بعد بتائی گئی ہے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اسی طرح کوئی سی سواری پر سوار ہوں تو سواری پر سوار ہونے کی دعا بھی یہی بیان کی گئی ہے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس کے بعد در حقیقت جو کنعان غرق ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے عجیب جواب پر جب اس کو آگے سے بتایا کہ تو کس گمان میں ہے، یہ کوئی معمولی سا عذاب تو نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ طوفان ہے۔ بس ابھی گفتگو تھی، جاری تھی ان کی گفتگو کے درمیان میں ایک موج حائل ہوئی اور دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ اتنا طوفان آیا کہ درخت اور پہاڑ سب پانی میں چھپ گئے۔ جن لوگوں کے حق میں حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا تھی وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا
کہ اپنے پانی کو نگل جا، اور بادل کو فرمایا کہ بس رک جا۔ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی۔ جو کام اللہ نے چاہا وہ پورا ہو چکا، اور 6 مہینے تک یہ کشتی تقریباً طوفان میں پانی کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بلند کر کے غرق ہونے سے بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور کشتی میں جتنے آدمی تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مطلب یہاں یہ ہے کہ اس زمانے میں جہاں تک دنیا آباد تھی وہاں تک طوفان آیا اور سب کو عام اور شامل تھا۔ صرف نوح علیہ السلام اور وہ لوگ جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے وہ زندہ رہے۔ طوفان کے بعد دنیا نئے سرے سے آباد ہوئی۔ آج کل کے جو لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ 80 آدمیوں سے دنیا کا آباد ہونا محال نظر آتا ہے، تو ان بیوقوفوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ ساری دنیا صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے اللہ نے آباد کر کے دکھا دی۔ ونادا اور پکارا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقالا پس اس نے کہا، ربی اے میرے رب، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے، و انا اور بے شک وعدہ کا تیرا وعدہ الحق کو سچا ہے، و انتا اور تو احکم الحاکمین سب سے بڑا حاکم ہے۔ قالا انہوں نے فرمایا، یا نوح اے نوح، انہو بے شک وہ، لیس من اہلی کا نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، انہو عمل غیر صالح بے شک وہ اچھے عمل نہیں کرتا تھا، فلا تسلنی سو مجھ سے سوال نہ کرو، ما لیس لکا ایسی بات کہ نہیں ہے آپ کو اس کا علم، بہی علم اس کا علم، انی اعیذک بے شک میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو، ان تکونا یہ کہ تو ہو جائے، من الجاہلین نادانوں میں سے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے رب، میرا یہ بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کا یہ وعدہ ہے کہ گھر والوں میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو بچا لوں گا، آپ تو احکم الحاکمین ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو مومن بنا دیں تاکہ یہ بھی اس وعدہ حق کا محل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، یہ شخص ہمارے علم ازلی میں تمہارے ان گھر والوں میں نہیں ہے جو ایمان لا کر نجات پائیں گے، بلکہ یہ خاتمہ اسی پر ایسے ہی ہونا ہے کہ یہ کافر رہنے والا ہے، اور ایسی چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ سن کر کانپ اٹھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی۔ وہ معذرت کیسے کی وہ خود قرآن اس بات کو بیان کرنے لگا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح حق پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔